سب سے پہلے آپ حضرات کو قرآن کریم نماز میں سننے پر اور حافظ صاحب کے قرآن پاک کو پڑھنے پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب کا پڑھنا، آپ حضرات کا سننا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کی یہ برکت والی ساعتیں، گھڑیاں بالکل اپنے اختتام کے قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس امت پر یہ احسان کہ اس امت کو اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم نبی عطا فرمایا ہے، اور اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے روزے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تراویح کی نماز جو اور مہینوں میں اور دنوں میں نہیں ہوتی، یہ صرف رمضان کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم بھی دیا، رمضان المبارک کا مہینہ دیا، ساتھ قرآن کے پڑھنے کا تراویح کے اندر ایک اہتمام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ہم تک پہنچا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس عمل کو کیا۔ امت مسلمہ سے اس وقت میں یہ عمل ہوا جو آج امت مسلمہ اسی پر الحمدللہ قائم ہے، اور یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کا یہ احسان ہے، ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ جو قرآن کریم اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے لیے اس کی صفت یہ رکھی ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن پاک کو اللہ نے نور قرار دیا ہے، یعنی اس کے ذریعے اللہ پاک نے روشنی پھیلائی ہے دنیا میں۔ اب بھی اگر کوئی یہ ہدایت والی روشنی دینا چاہتا ہے تو اللہ کا قرآن اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس میں برکات رکھی ہے، جہاں پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں، اور ایک ایک لفظ کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اب کتنے الفاظ ہیں، آدمی پڑھتا ہے اور سنتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں جو دیتے ہیں، تو مز یہ سمجھو کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک حرف ہے۔ فرمایا الف ارادہ حرف ہے، لام ارادہ حرف ہے، میم ارادہ حرف ہے۔ اللہ ہر ایک پر گویا کہ یہ 3 لفظ ہوئے، اور اس کے پڑھنے پر اللہ 30 نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ وقت تھوڑا ہے، عمل تھوڑا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس پر اجر اس امت کے لیے اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔ اسی طرح یہ لیلۃ القدر کی رات جو اللہ رب العزت نے اسی رمضان کے اندر، یہ آخری عشرہ جو جا رہا ہے، زیادہ امکان اس کی رات راتوں میں ایک رات تک اب بھی الحمدللہ باقی ہے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے، اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو وہ ان دنوں میں نہیں، اور پھر آگے رات ہے عید، چاند رات اس کو کہتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان ایک مسلمان کہلانے والا اس چاند رات کو پتہ نہیں کیا کیا فضولیات میں گزار دیتا ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ جو آخری رات ہے، عید والی رات ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر بھی بڑے فائدے رکھے ہیں اس انسان کے لیے کہ جو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ہوتا یہ ہے کہ سارا مہینہ روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھی اور روزے ختم
ختم ہوئے تو بس شیطان کھل گیا تو یہ چاند رات پھر اس طرح بنائی جاتی ہے جو شیطان کی مرضی ہوتی ہے. بس یہ رمضان ختم ہو کر عید آ گیا. حالانکہ عید کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ بھائی عید تو اس کی ہے کہ جس کے گناہ جس کے ذمہ نہ ہو. بندے کی اصل عید یہ ہے کہ انسان کے ذمے سے گناہ ختم ہو جائے. تو میرے بھائیو یہ اللہ کا احسان ہوا. اس رب کائنات نے ہمیں قرآن پاک سننے کا سنانے کا موقع نصیب فرمایا ہے. یہ اس کی عظیم کتاب ہے اور اسی کو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ یہ اپنا خاص انعام اس امت کو عطا کیا اور اس قرآن کو یہ خصوصیت دی ہے کہ اس طرح یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. میں نے اس کی جو قرآن آپ نے سنا ہے اسی میں سے یہ 2-3 آیتیں پڑھی ہیں سورہ آل عمران کی. سورہ آل عمران یعنی آل عمران، عمران کے گھر والے، ان کے نام پر اس سورت کو نام رکھا گیا ہے. ان کا ذکر ان آیات میں آیا. میں نے ذہن میں آئی ہے کہ چلو قرآن پاک جو واقعہ بیان کرتا ہے نا، پہلے ذہن میں یہ بات رکھ لیں. قرآن کوئی بھی قصہ کسی پہلی قوم کا، وہ قومیں جن کو اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا کیا گیا ان کا قصہ ذکر کرے، یا ان نیک لوگوں کا جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائی، انبیاء، اولیاء، نیک لوگ. وہ قصہ اور کہانی قرآن اس لیے نہیں بیان کرتا کہ وہ محض ایک تاریخ ہو اور قصہ اور کہانیاں جس طرح ہوتی ہیں اور اس کی پوری جزیات یہ ہوا نہیں. قرآن اتنی بات بیان کرتا ہے جس سے انسان کے لیے اصلاح اور نصیحت ہو. اس حصے کو قرآن بیان کرتا ہے جس سے انسان کو نصیحت کرنی مقصود ہوتی ہے. اس لیے قرآن پاک کی یہ واقعات ہمارے لیے جو ہیں، جن واقعات کو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. فرمایا اس قرآن میں ہم نے آپ کو بہت سارے واقعات اور قصص سنائے ہیں اور سنا رہے ہیں. فرمایا یہ بہت اچھے ہیں اس لیے کہ جو اللہ سناتا ہے بتاتا ہے وہ سچ ہوتا ہے. اس میں کوئی مبالغہ یا اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. جو کچھ ہوتا ہے جس سے مقصود انسانیت کی اصلاح ہے اللہ اس کو پورا بتا دیتے ہیں. تو اس لیے اس واقعے کو بھی، اس تذکرے کو بھی قرآن کریم نے یہاں پر کیا آل عمران کے. اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ اللہ نے واقعہ کیوں ذکر کیا ہے، تو اگر آپ جو قرآن سنا ہے الحمدللہ، جو ہمیں اپنے اساتذہ کرام سے اور خصوصاً سے قرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ کی جو طرز ہے اس سے جو قرآن کریم کو سمجھا گیا ہے اور اللہ نے جو یہ ایک عجیب ان کو انداز نصیب فرمایا تھا اپنے اساتذہ سے، ایک ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے جس کو وہ دے دے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم نے سورہ فاتحہ میں یہ اللہ سے وعدہ کیا اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ اقرار کر لو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. معنی اس کا کیا ہے؟ سارے پڑھتے ہیں نا، دیکھیں نماز کے اندر تو کم از کم نماز کا تو معنی آ گئے نا. تو یقین کر کے دیکھ کہ یہ اگر نماز کا صحیح معنی اور مفہوم جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں نا، ہر بندہ اس کو سیکھ لے تو ہدایت ہی ہدایت ہے، عقائد کی اصلاح ہے. کیونکہ نماز جس طرح ایک عظیم عبادت ہے تو اس کے جو اسباب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں وہ بھی عظیم ہیں. تو یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم جو پڑھتے ہیں تو یہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی کرتے ہیں اور تیری ہی ہر قسم کی عبادت. آگے سورہ بقرہ اس میں یہ کہہ دیا، ادھر اقرار کیا کہ اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں،
تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہودیوں کے اندر جیسے آج کل ہندوؤں کے اندر گائے کی عبادت کی جاتی ہے، گائے کو بھی اپنا وہ ایک لحاظ سے معبود سمجھتے ہیں، قابل تعظیم سمجھتے تھے اس وقت بھی اور یہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں یہ کہہ دیا کہ جب تم نے یہ اقرار کر دیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو سورہ بقرہ میں کہا کہ یہ کہو کہ لا نعبد البقرہ، ہم گائے کی عبادت نہیں کرتے جس طرح کی یہودی کر رہے ہیں۔ اور سورہ آل عمران جب آئی تو عیسائیت کی رد کر دی، اس میں یہودیت کی رد ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت۔ یہودی جو تھے اللہ کے ساتھ جہاں اوروں کو شریک کرتے تھے، اپنے نبیوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، تو ساتھ ساتھ عبادت میں گائے کو بھی شریک کرتے تھے۔ آپ کہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ گائے کو، تو یہ تو پرانی بات آپ کہہ رہے ہیں ذکر ہوگی، یا ہمارے کو قریب پڑوس میں گائے کی پوجا کرتے ہیں، گائے کو وہ قابل تعظیم سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے اقرار کرنا ہے، سورہ بقرہ میں یہ بتایا گیا کہ ہم گائے کی پوجا نہیں کرتے، کریں گے جس طرح کے یہودی کر رہے ہیں، یا آج کل کہہ دو کہ جس طرح کے یہ ہندو کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح عیسائیت میں جو تھا، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، تو وہاں ایک خاندان ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں ان کی والدہ ماجدہ بھی آتی ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ کے پیچھے ان کی والدہ، ان کے باپ عمران جو ہیں، اس خاندان کو عیسائی بڑا قابل تعظیم سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو سورہ آل عمران اتار کر اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے کہ تم مسلمانوں جو فاتحہ میں کہا ہے نا کہ اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں، صرف تیری ہے۔ بقرہ میں یہ بتا دیا کہ ہم گائے کی بھی عبادت نہیں کرتے جیسے یہودی کرتے ہیں، تو آل عمران میں یہ بھی کہہ دو کہ ہم آل عمران کی عبادت نہیں کرتے جس طرح کے عیسائی کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک قرآن کا سبق ہے، اگر اس کو سمجھا جائے۔ الحمدللہ اب قرآن پاک نے آل عمران کا ذکر کیا عیسائیوں کو بتانے کے لیے، مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ اس بات میں شک نہیں ہے کہ آل عمران جو ہے، عمران کا گھرانہ، مریم کا گھرانہ، عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان اور اوپر والا نسل، یہ جو ہے وہ عظمت والا نسل ہے، عظیم لوگ ہیں، لیکن ان کی عظمت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ان کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کر لیا جائے۔ ان کی تعظیم، ان کا اکرام، ان کی عزت اس لیے کہ وہ اچھے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ اللہ نے اسی خاندان میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، لیکن جس وقت ان خاندان والوں کی کرامات دیکھی نا، عیسیٰ کے معجزات کو دیکھا، تو بھول کے لوگ کہنے لگے کہ یہی خدا ہے، ان کے اندر خدائی صفات آ گئی ہیں، اللہ نے ان کو خدائی صفات دے دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کر دیا کہ تم ان کو خدا کہہ رہے ہو، حالانکہ یہ تو مخلوق ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ ہاں ان کو مرتبہ اور عظمت اللہ کہتے ہیں ہم نے دی ہے، اس خاندان کو چنا ہے نبوت کے لیے، ان کے اندر ولایت کو ہم نے رکھ دیا ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اب ان کی عظمت بتلانے کے لیے اللہ تمہیدی طور پر آدم علیہ السلام سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ فرمایا دنیا والوں، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آدم کو بھی چنا، نوح کو بھی چنا، ابراہیم کو بھی اپنے نبوت کے لیے چناؤ کیا، وہ آل عمران اور آل عمران کا بھی چناؤ کیا، علی العالمین، جہان والوں کے مقابلے میں ہم نے ان کو عظمتیں عطا کر دی۔ لیکن بات یاد رکھو، یہ خدا نہیں، یہ الہ نہیں، یہ معبود نہیں، بلکہ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ تو بعض کی اولاد ہیں
اور اللہ تو وہ ہے، معبود تو وہ ہے جو وہ نہ کسی کی اولاد نہ وہ اس کی کوئی اولاد، لم یلد ولم یولد، اللہ تو وہ بے نیاز ذات ہے، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، یہ نہ اس کا کوئی ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ہی اس کا کوئی کنبہ اور قبیلہ اور خاندان، یہ تو ذریۃ بعضها من بعض، یہ بعض کی اولاد ہے، واللہ سمیع علیم، اصل تو اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر ایک کی سننے والا، ہر حال میں سننے والا، ہر زبان میں سننے والا، علیم، ہر حال ہر ایک کے حال سے واقف، علم رکھنے والا، اس کے علم سے کسی کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے، وہ اللہ و الہ، وہ معبود ہے، دنیا والوں اسی کی عبادت کیا کرو۔ اگر دیکھتے ہو تو ذرا دیکھو نا، تم نے کہہ دیا کہ آل عمران بڑے عظیم لوگ ہیں، لہذا خدائی صفات ان میں ہے، خدائی صفات میں یہ ہے کہ علیم، وہ ہر حال میں ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ ان کا حال تم دیکھو، ان کو تو اپنے حال کا بھی پتہ نہیں ہے۔ فرمائے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، عمران کی بیوی عمران جو ہے حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کیا لگتے ہیں جی؟ باپ لگتے ہیں۔ عمران کی بیوی جب حاملہ ہوتی ہے، پیٹ میں بچہ محسوس کرتی ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے درخواست کرنے لگ جاتی ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، مالک الملک میں منت مانتی ہوں، میں نظر مانتی ہوں، جو اللہ تو نے میرے پیٹ کے اندر بچہ رکھ دیا ہے، میں منت مانتی ہوں کہ میں تیرے نام پر اس کو وقف کروں گی، تیرے گھر کی خادم بناؤں گی، تیرے نام پر اس کو وقف کروں گی۔ جیسے آج کل کوئی بندہ کہے اللہ تو نے بیٹا دیا، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گا، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف کر دوں گا، دین کا علم سیکھنے کے لیے وقف کر دوں گا، مدرسے بھیج دوں گا۔ آج اگر کوئی اس طرح کی منت مانتا ہے، یہی صورت بھی ان کی منت کی، انی نذرت لک ما فی بطنی۔ قرآن بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو نا، حضرت مریم کی والدہ عمران کی بیوی جو ہے وہ کس کی نام کی منت مان رہی ہے جی؟ وہ تو اللہ کے نام کی خود منتیں مانتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے، تم ان کی پوجا کرنے لگ گئے، تم ان کی نام کی منتیں لینے لگ گئے۔ یہودیوں عیسائیوں، تمہارا مذہب ٹھیک نہیں ہے، جو خود محتاج ہے تم نے ان کو حاجت روا بنا رکھا ہے۔ وہ تو کہتی ہیں انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ مجھ سے میرا یہ بچہ قبول تو کر لینا، فتقبل منی، منت میں مان رہی ہوں۔ منت ماننا بھی عبادت ہے، منت ماننا یہ کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ ایاک نعبد، اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ عبادت تیری ہی کریں گے۔ وہ عبادت منت کی صورت میں ہو، وہ عبادت سجدے کی صورت میں ہو، وہ عبادت جو ہے وہ قیام کی صورت میں ہو، وہ عبادت جو ہے وہ رکوع کی صورت میں ہو، ہر قسم کی عبادت زبانی صورت ہو یا فعلی صورت ہو، مالی صورت ہو، مالک الملک، عبادت ساری کی ساری صرف کس کے لیے؟ اللہ بتاتا ہے کہ دیکھیں وہ تو منت مانتی ہے تو کس کے نام کا؟ اب اگلی بات اللہ کیا سمجھانا؟ اللہ سمجھاتا ہے دیکھو نا، اس نے منت مان لی، اللہ پیٹ میں بچہ ہے، میری طرف سے قبول کر لے۔ کیوں؟ انکا انت السمیع العلیم، اس لیے مالک الملک تو ہی تو ہر ایک کی سننے والا ہے نا، ہر وقت ہر ایک کی ہر حال میں سننے والا کون ہے؟
بغیر اسباب کے، بغیر ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارے سننے کے لیے ہمیں کانوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا دور ہو جائے تو پھر سپیکر کی ضرورت ہے، پھر اس سے بھی چوٹ دے دو تو وہاں بھی سبب ختم ہو گیا، تو سننا کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کو نہ سپیکر کی ضرورت نہ کانوں کی ضرورت، وہاں اسباب جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں اللہ رب العزت وہاں بھی سنتے ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں۔ اور یہ صفت کسی میں مانی جائے اللہ کے سوا تو اسی کو شرک کہتے ہیں۔ فرمایا وہ کہتی ہیں انکا انت السمیع العلیم، تو ہی تو میری باتوں کو سننے والا، تو ہی میرے حال کو جاننے والا۔ فلما وضعتها، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تو سمجھ رہی تھی کہ پیٹ میں بچہ ہے، اس لیے مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر رہی تھی کہ بچہ ہوگا، وقف کر دوں گی، مسجد کا خادم بن کے رہے گا۔ آگے قرآن کہتے ہیں دیکھو تم جس کو الہ کہہ رہے ہو نا، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، جب وہ پیٹ والا بچہ جس کو سمجھ رہی تھی پیدا جو ہوتا ہے، حیران ہو کے کہتی ہے رب انی وضعتها انثی، مالک الملک میں نے تو منت مانی تھی کہ اس بچہ ہوگا، خدمت مسجد کی کرے گا، یہ تو بچی ہے۔ انی وضعتها انثی، یہ تو کیا ہے؟ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تم کہتے ہو کہ آل عمران ہمارے معبود ہیں، ان سے مانگنے ہو، ان کو تو اپنے پیٹ کی حالت کا پتہ نہیں ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ رب تو وہ ہے، عبادت تو اس کی ہے، مدد تو اس سے مانگنی ہے کہ جو ہر ایک کی جانتا بھی ہو، ہر ایک کے حال سے واقف بھی ہو۔ تو ان کو اپنے حال کا پتہ نہیں۔ لوگ اصحاب کہف کو پوجنے لگ گئے تھے نا، وہ 7 ولی غار میں چلے گئے نا اور وہاں پر سو گئے، لوگ ان کی بھی پوجا کرنے لگے ہوئے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ان کو اٹھا کر اٹھے اور 309 سال کے بعد اٹھے۔ کتنے سوئے غار میں؟ جب اٹھے نا تو ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں بتاؤ، وہ 15واں سپارہ ذرا پڑھ لیا کریں، بتاؤ بھائی یہاں کتنا رہے ہو؟ ایک کہتا ہے آدھا دن، یا زیادہ سے زیادہ پورا دن ہو گیا۔ رہے کتنے ہیں؟ 309۔ اب اللہ کے ولی ہیں، یقیناً ولی، ان کی ولایت رب کا قرآن بتلاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم کسی کو ولی کہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، کیا پتہ ہے اندر کا حال ہم تو نہیں جانتے، لیکن ان کے بارے میں تو رب ذوالجلال بتا رہے ہیں کہ بہت قابل اور کامل ولی ہیں، جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ تو ہوتا ہی کامل ولی ہے۔ لیکن ان کو بھی اپنے حال کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنا یہاں پر سوئے رہے ہیں۔ اب 300 صدیاں سونے کے بعد کہتے کیا ہیں؟ آدھا دن یا پورا دن؟ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ کہتے ہیں؟ اپنے طور پر وہ جھوٹ نہیں بول رہے، ان کا خیال یہی تھا آدھا دن یا، لیکن حقیقت میں سوئے کتنے ہیں؟ تو یہاں بھی دیکھیں اللہ پاک کیا بتلا رہا ہے، کس طرح عیسائیت کی رد کر رہا ہے کہ تم ان کو معبود سمجھتے ہو، تم اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے حالات سے واقف ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی شریک کرتے ہو، حالانکہ ان کو تو اپنے حال کا بھی پتہ نہیں ہے کہ پیٹ میں کیا ہے۔ یہ سمجھ رہی ہیں کہ بچہ ہے، لیکن جب پیدا ہوا تو کیا تھی؟ لیکن اللہ پاک کہتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کا تو پتہ ہے نا، جو پیٹ میں تھا اس کو اللہ اس وقت بھی جانتا تھا، جو آ گیا اللہ اس کو بھی جانتے تھے، پتہ ہے اللہ کو کہ بچی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بڑی حکمتیں رکھ رکھی تھی، فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ،
عمران کی بیوی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، جو بچی تجھے عطا کی ہے نا، جس بچے کا تیرا تصور تھا، یہ بچی اس سے کئی درجے زیادہ فضیلت والی ہے۔ جو تیرے خیال میں بچہ تھا اس سے زیادہ عظمتوں والی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے آپ اس کا نام بھی تجھے بتا دیتا ہوں کہ مریم نام رکھنا۔ کون بتا رہا ہے جی؟ کون بتا رہا ہے؟ مریم اس کا نام رکھنا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب یہ ہے کہ کہتی ہے نام اس کا مریم رکھ دیا ہے، وہ أُعِيذُهَا، اللہ نے سکھایا کہ تجھے بھی کہہ دے أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تو نے بچی جو دے دی ہے، اب میں اس کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں کہ اللہ اس کو شیطان کی شر سے، شرارت سے محفوظ رکھنا۔ کس سے دعا مانگنے لگی؟ جو مانگتا ہے خود محتاج ہوتا ہے، وہ حاجت روا نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ انی اعوذ بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن۔ انہوں نے کہا نا اللہ مجھ سے اس کو قبول کر لے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو قبول کر لیا، اس بچی کو ہم نے قبول کر لیا اور اس کا وقف کرنا ہمیں منظور ہے۔ وَأَنبَتَنَا نَبَاتًا حَسَنًا، اب وہ بچی جو ہے اس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ایسا بنا دیا، اچھے انداز سے وہ بڑی ہو رہی ہے، پل رہی ہے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے اس کا کفیل اور انتظام کرنے والا زکریا کو بنا دیا، چونکہ وہ وقت کے نبی ہیں، وہ مسجد کے منتظم ہیں، ہم نے کہا کہ اس کی کفالت بھی آپ کے ذمہ ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، وہ پرورش کر رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں، ایک جگہ ان کے لیے مخصوص کر کے رکھ دی گئی، وہاں ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ وہ بچی جو کہ اللہ پاک نے اپنے لیے قبول فرما لی، ماں کی منت کو پورا کر لیا، قبول کر لیا۔ زکریا علیہ السلام نگران مقرر ہو رہے، اللہ فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں جاتے ہیں جہاں مریم بھی موجود ہے، وہاں دیکھتے ہیں کیا وجد عندها رزقا، اس کے پاس کچھ کھانے پڑے ہوئے ہیں، وہ کھانے کہاں سے آگے؟ زکریا حیران ہو گئے، میں نے لائے نہیں، کسی کے لیے یہاں پر آنا نہیں ہے، اس وقت یہ کھانے اور یہ چیزیں موجود کیسے ہو گئی؟ کہنے لگے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گیا؟ تعجب تو ہوا نا، انتظام میرا ہے، یہاں اس کے پاس کھانے کیسے آ گیا؟ آگے سے وہ بھی جواب عجیب دیتی ہے نا، اللہ کی ولیہ ہے، کہتی ہے اے زکریا مت تعجب کیجئے کہ یہ کیسے آگے، کہاں سے آگے؟ ہوا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ملے جی؟ کس کی طرف سے ملے؟ کیوں؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے تو بغیر حساب کے جیسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، وہ تو کسی چیز کا محتاج بے موس میں دے دے، اس کی قدرت ہے، بغیر وسائل کے پہنچا دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ ساتھ یہ بتا دیا کہ دیکھیں نا وہ مریم صدیقہ جس کا اللہ رب العزت نے اتنا اعزاز رکھا ہے، غیبی طور پر اس کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتی کیا ہے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ قرآن یہ بتاتا ہے رزق دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ ساتھ ساتھ قرآن یہ بتاتا ہے وہ اتنی بڑی ولیہ اللہ کی نیک بندی ہے
لیکن وہ کھانے کی محتاج ہے. جو کھانے کا محتاج ہو وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوا کرتا. وہ تو آپ محتاج ہے. ایک جگہ پر 6 سپارے کے اندر میرا رب عیسائیوں کی رد اس طرح بھی کرتا ہے. جو عیسائی کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یا کہتے تھے یہ تیسرے خدا ہیں، یا کہتے تھے نہیں ایک ہی یہی خدا ہے. یہ ان کا نظریہ تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ عیسائیوں کدھر بھول کے چلے گئے ہو. حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ دونوں ماں بیٹا کانا یا غلام طعام. کانا یا غلام طعام. اللہ ان کی رد اس طرح کرتا ہے. تم ان کو معقول سمجھ رہے ہو لیکن یہ تو دونوں کھانا کھاتے ہیں. اب کیسی بات اللہ نے سمجھ. یہ دونوں کون کون؟ عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم دونوں. جو کھانا کھائے وہ الہ وہ معبود نہیں ہوتا. کتنا آسان سا مسئلہ اللہ نے سمجھایا. آج دنیا مطلب جو کھانا کھاتے ہیں بلکہ مریدوں سے کھاتے ہیں. آج ان کے سامنے بھی ہاتھ باندھے ان کے مان کی منت ہو رہی ہے، ان سے حاجتوں کو مانا جا رہا ہے اور ان کی عبادت کی جا رہی ہے، سجدے کیے جا رہے ہیں. کتنی بے عقلی ہے. اور شیطان نے کتنا انسان کو، جتنی اللہ نے اس کو عظمت دی تھی، شیطان اس پر زور لگا کر اس کو اتنا ذلیل کر رہا ہے. اس کے لیے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اس کے لیے سجدے میں جھکا دیا تھا. رب کا حکم تھا. آج یہ جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر جو اوروں کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ کتنا اس سے ناراض ہوتا ہوگا. یہ تو اس کی عظمتیں تھیں. اس نے اپنی عظمتوں کو کتنا گرا کے اپنے آپ کو ایک نچلے درجے کے اندر پہنچا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس میری بندی نے یہ کہا کہ یہ کھانے کہاں سے آئے ہیں. من عند اللہ. کون دینے والا ہے؟ ہم سب کو بھی کھانا دینے والا کون ہے؟ محنت بندے کو کرنے کا حکم ہے لیکن دیتا کون ہے؟ فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ. اب وہاں ہی قرآن مسئلہ دوسرا بھی بتلا رہا. زکریا علیہ السلام اللہ کا نبی، عمر 100 سال کے قریب ہو چکی ہے، بیوی کی بھی اور اپنی بھی. اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، نبی کی اولاد کوئی نہیں. بڑھاپا آ چکا ہے لیکن اللہ سے مانگنے میں ذرا برابر بھی کمی نہ کی. ہر حال میں مانگ رہے ہیں. جب یہاں پر بے موسم پھل بے موسم کھانے دیکھے حیران ہو گئے. فوراً توجہ چلی گئی. اللہ جی موسم تو اب میرا بھی اور میری بیوی کا بھی نہیں رہا کہ ہمیں ہری اولاد ہو، لیکن تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو اگر اس کو بے موسم کھانے دے سکتا ہے تو مالک الملک ہم بھی تیری رحمت سے نا امید تو نہیں ہے نا. کبھی بھی ہم نے نا امیدی نہیں کی ہے. بوڑھے ہو گئے ہیں، مانگتے رہے ہیں تجھ سے. مالک الملک ایک نیا طور پر دایا پیدا ہو جاتا ہے. مانگتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ہاتھ پھیلا کے رو رو کر کہنے لگ جاتے ہیں حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے میرے اللہ اپنی طرف سے مجھے بھی پاکیزہ اولاد نصیب فرما دے. کون مانگ رہا ہے؟ زکریا علیہ السلام. اللہ کا نبی. کون مانگ رہا ہے؟ نبیوں کی تعلیم قرآن بتلاتا ہے. نبیوں کی دعاؤں کا اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ ہمارے اتنے عظیم بندے کائنات کے اندر نبی بندہ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ عظمت والا ہوتا ہے. وہ اتنے عظیم بندے بھی مانگتے ہیں تو مجھ سے مانگتے ہیں، کسی اور کے سامنے ان کا ہاتھ پھیلتا نہیں ہے. یہ ہمارے لیے تعلیم ہے. تمہیں بھی اگر رزق کی ضرورت ہو تو کس سے مانگو؟
اگر اولاد کی ضرورت ہو تو کس سے مانگو؟ اس لیے کہ یہ خزانے سارے اسی کے پاس ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہی کہا، کیوں اللہ تجھ سے اولاد مانگتا ہوں، پاکیزہ اولاد مانگتا ہوں، انک سمیع الدعاء، اس لیے کہ میری دعاؤں کو سننے والا بھی تو صرف کون ہے؟ تو ہی تو ہے نا، تو ہی تو ہے نا، اس لیے تجھ سے ہی تو مانگتا ہوں نا۔ میرے مالک نے یہ واقعہ ہمیں سنا کے میرے بھائیوں ان کی دعا کو قبول کر کے ان کی اولاد ان کو عطا کی۔ ادھر حضرت عمران کی بیوی کی بھی نظر کا ذکر کر کے ہمیں مسئلہ سمجھا دیا کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو تو مانگنی کس سے چاہیے؟ نمبر 2، منت ماننی ہے تو کس کے نام کی مانگنی ہے؟ اللہ کے نام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پھر اپنا کرم فرماتے ہیں۔ یہ ہے تھوڑا سا سبق جو آپ نے قرآن پاک کا سارا سماع کیا، سارا قرآن سنا، اس میں سے میں نے ایک حصہ اور یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی قرآنی واقعات ہیں اس سے ہمیں قرآن سبق دینا چاہتا ہے۔ تو آپ کو یہ سبق کم از کم ان 3 سورتوں کا یاد ہو گیا ہوگا۔ ایک سورہ بقرہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ ان تینوں کا سبق یہ ہے، اللہ کہتے ہیں بندے تو یہ اقرار کر، یہ عقیدہ بنا کے رکھ کہ اللہ عبادت صرف تیری کرنی ہے، مدد صرف تجھ سے مانگنی ہے۔ یہودیوں کی طرح ہم نے گائے جیسی چیز کی عبادت نہیں کرنی، اور عیسائیوں کی طرح ہم نے آل عمران کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی ذات کی کرنی ہے۔ ہم نے ایک اور جگہ بھی آگے انتظار ہے، حاضری دینی ہے۔